ناظرین، کسی وقت بھی آپ کو یہ خبر مل سکتی ہے کہ امریکہ اور ایران کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یہ خبر آپ کو اب آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور میں اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہا ہوں، یہ میں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کا صدر ٹرمپ کوئی کسی بدماش سے کم نہیں ہے۔ ان کی جو خصوصیات ہیں، جو ہمارے پاکستانی بدماش نہیں ہوتے، خاص طور پہ لاہوری بدماش جو ہوتے ہیں، جو مطلب آخری وقت تک ایسی بڑک مار رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بس بھائی اب تو ختم، اگلا ختم، لیکن پتہ چلتا ہے اس سے اگلا جو لمحہ ہوتا ہے اس میں وہ جناب دوسرے سے جپھی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ بڑک مارتے ہی ساتھ ہی کرتے لو در آ یار پر آئے گا، مطلب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ ایک تو امریکہ کی اپنے اندر جو ہے نا، اب میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، باں بولی ہوئی ہے، مطلب اس سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ امریکہ میں مطلب اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں، یہ بڑے عرصے بعد وہاں پہ اتنی زیادہ ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں، یعنی کہ جو جمع کر کے پیٹرول رکھا ہوتا ہے، تیل رکھا ہوتا ہے برے وقتوں کے لیے، وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور تیل وہاں پہ بڑا نہیں، ہم سے زیادہ وہاں پہ قیمتوں کو آگ لگتی ہے۔ یہ وہاں کا ایک فینومنا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ویسے تو، کہ آج تیل بڑھا تو کل کرائے بڑھ جاتے ہیں، اور انڈوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ انڈے پہلے سے مرغیوں نے دیے ہوتے ہیں اور وہ پہنچے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن وہ کہتے ہیں جی آج سے قیمت بڑھ گئی۔ بلکہ یہاں تو اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تیل کی قیمت بڑھنے کی خبر کے پہلے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، خبر پہ ہی۔ تو یہی حال امریکہ میں ہے۔ اس وقت وہاں پہ ریکارڈ قسم کی مہنگائی چل رہی ہے، اور امریکہ کے اندر اس وقت اس مہنگائی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، بلکہ اس کو بلے سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ اب وہ دیکھیں، جو ٹرمپ ہے اس نے بڑا کچھ وہاں پہ لوگوں کو لبایا، لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے بہت بڑے سہانے خواب دکھائے تھے اس نے، کہ میں آپ کو ایسا امریکہ دوں گا کہ امریکی اس میں یاشی کریں گے، جنت ہوگی امریکہ کے لیے، امریکیوں کے لیے، اور باقی جو ہے نا وہ جہنمی ہیں، ان کو میں نکال دوں گا۔ لیکن اب وہی جو اس کے ووٹر ہیں، اور اس کے ووٹر آپ یاد رکھیے کہ وہ مڈل کلاس ہے، مڈل اینڈ لوئر مڈل کلاس امریکہ کی، وہ اس کے ووٹر ہیں۔ اب وہ ان کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے نا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو حقیقت میں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو وہ ہیٹ ہے، یہ ایک جو وہاں پہ اب درجہ حرارت بڑھنے لگ پڑا ہے نا لوگوں کی، یہ ہیٹ ہے جو ٹرمپ کو پہنچ رہی ہے، اور بڑی تیزی سے پہنچ۔ پھر یہ کہ ان دنوں آپ نے دیکھا کہ کانگریس اور سینٹ اور اس ہر جگہ پہ پینٹاگان کی ان رپورٹس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی ہے، جس میں پینٹاگان نے صحیح رپورٹس دی نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں بتایا کہ ان کا اسلحہ جو ہے وہ اتنا ختم ہو گیا ہے، ان کا اتنا اسلحہ جو ہے اس کے سٹاکس جو ہیں وہ یہاں پہ اس جنگ میں جل گئے، جل کے مطلب یہ کہ چلا دیے، اور اتنے بلین یعنی کہ بلینز میں ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور ان کو مزید یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دفاعی بجٹ دیں، ابھی آج انہوں نے فوجیوں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، صرف یہ دکھاوا ہے۔ تو اس وقت بحث وہاں کیا ہو رہی ہے کہ یہ جتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، یہ نہ ٹرمپ ہمیں بتا رہا ہے اور نہ ہی پینٹاگان صحیح بتا رہا ہے، اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ دراصل امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر فرض کریں یہ حقیقت نہ بھی ہو، یہ پرسیپشن ہو، یہ ایک تاثر ہو، تو آپ کو پتہ ہے تاثر جو ہے نا وہ حقیقت سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اب وہ سوسائٹی میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ جناب ایک تو یہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، نقصان بہت بڑا ہو گیا ہے، جنگ ہم جیت نہیں سکے، ایک ہارا ہوا ملک جو پہلے سے ہارا ہوا تھا ایران، وہ جنگ جیت چکا ہے۔ یہ امریکہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں تو مہنگائی ملی ہے اس کے نتیجے میں، یہ ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ تیزی کے ساتھ معاہدے کی طرف بڑھے۔ معاہدے کی طرف وہ پہلے بھی بڑھ رہا تھا، صرف ایک جگہ پہ اس سے ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی اس کی یہ تھی کہ اس نے جے ڈی وینس کو
وہ کریڈٹ نہ دینے کے چکر میں کہ یہ اتنا بڑا معاہدہ ہو رہا ہے تو جے ڈی وینس یہ جو پاکستان میں مذاکرات آخر پہ پہنچ گئے تھے، فائنل تھے، کامیاب تھے، ہر چیز طے ہو گئی تھی، ایرانی تیار تھے، لیکن صرف اس لیے کہ جے ڈی وینس کو اتنا بڑا کریڈٹ کیوں چلا جائے، میں لوں گا، اس کی اپنی ذات، اس کی انا جو ہے وہ درمیان میں آ گئی، یہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اب اس غلطی کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے بیٹھ جائیں، بیٹھیں گے تو میں جاؤں گا نا، تو پہلے وہ بیٹھیں پھر میں جاؤں گا ٹیبل کے اوپر، تو وہ اب نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس نے آج پوٹن سے بات کی ہے، روس کے صدر سے، اور بہانے سے اسے اس معاملے میں لے کے آیا ہے، اور وہ اب جب لوگوں کو بتایا ہے کہ میری کیا گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا یہ فیصلہ بڑا سمجھدارانہ فیصلہ تھا، یعنی کہ پہلے فیصلے جو تھے وہ بیوقوفانہ تھے، یہ فیصلہ بہت سمجھدارانہ تھا کہ ہم نے جا کے جب اس کی گرو کیا ہے آبنائے ہرمز کا سمندر کے اندر، اس سے پہلے سب بیوقوفیاں ماری ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ٹرمپ، میں نے پوٹن کو کہا ہے کہ جیسے تم بھی جلدی سے کام شروع کرو، اور ہم چاہیں گے کہ اکٹھے ہی ہم جنگ بند کریں، اور اس کے ساتھ ہی پھر لوگوں کو یہ بھی بتا گیا کہ میں نے ایران کا جو قبضے میں لیا ہوا جہاز ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہے، ان کا عملہ جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا ہے۔ کون سی جنگ ہے بھائی؟ آپ یرغمال بنائے یا جنگی قیدی بنائے، جو بھی اس کو نام دے لیں، لوگوں کو رہا کر رہے ہیں، اور بغیر کچھ لیے، یعنی کہ یا تو آپ نے کچھ اس کے بدلے میں لیا ہو نا، تو وہ بتائیں اگر لیا ہے تو آپ ان کے لوگوں کو حوالے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ بڑھ کے مار رہے ہیں، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں، ہنگرے مار رہے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھئی ٹرمپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اس طریقے سے اس نے کھڑے ہو کے یہ دعوے کرنے ہی کرنے ہیں، اور بھئی 100 دفعہ کر لیتا، لیکن وہ 100 جوتے اور 100 پیاز والی بات تو نہ ہوتی، یہ 100 جوتے اس کو پڑ چکے تھے، اب وہ 100 پیاز کھا رہا ہے، ساتھ جوتے بھی کھا رہا ہے، پیاز بھی کھا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس بات پہ آ گیا ہے، یہ جو خود سے جہاز کو چھوڑنا، اس کے عملے کو چھوڑنا، اور پھر یہ کہ پوٹن سے بات کرنا، اور پوری دنیا دیکھیں، یورپ تو آیا نہیں، یورپ کی منتیں ترلے کرتا رہا، وہ تو نہیں آیا۔ چین کو اس نے بڑا انڈائریکٹلی کہا کہ وہ آ جائے، پھر اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ساری کی ساری تنگی چین کے لیے ہے نا، کہ اس کے جو ہیں وہ ٹینکر رکے ہوئے ہیں، کہ چائنا آ جائے اس معاملے میں کسی طریقے سے، لڑائی کے لیے نہیں، آ کے بیٹھ کے مجھ سے بات کرے، مجھے کہے کہ جی چھوڑ دیں بس کریں، ہمارا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ اب اس نے دوبارہ اسی پوٹن کو فون کیا جو اس کا ازلی اور پرانا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو فون کر کے تو سارے ڈرامے کر رہا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تھک گیا ہے، وہ اب ہار ماننا چاہتا ہے، وہ بیٹھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ گرتا ہوا نظر نہ آئے، وہ صرف بیٹھتا ہوا نظر آئے، تو اس لیے وہ اتنی منتیں کر رہا ہے۔ یہ آپ کو کچھ دنوں میں مجھے امید ہے کہ یہ نظر آ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ لو جی ایران نے ہمارے ساتھ بات چیت کر لی ہے، ان کا جو مسودہ ہے وہ ہم قبول کر رہے ہیں۔ ایران تو پہلے ہی مانا ہوا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، تو وہ لے کے دے دیں گے، اس پہ سائن ہو جائیں گے، وہ کسی بھی شکل میں ہو جائیں، کہیں بھی ہو جائیں، لیکن یہ اب یہ وقت آیا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے 14 مئی کو چائنا بھی جانا ہے، تو اس منہ کے ساتھ تو شاید وہ چائنا نہیں جا سکے گا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا، جو نظر آ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو گوشت گزار کر دیے۔ اب حقیقت میں ہوتا کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اجازت دیجیے۔